السلام علیکم ناظرین، میرا نام جہانزیب راشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم عوام اور پاکستان۔ ناظرین، شوگر ایک تاحیات ساتھ رہنے والی ایک طبعی بیماری ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو ہلاک کرتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر چوتھا شخص جو ہے وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے۔ اس سلسلے میں ہم موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آفریدی، جو ماہر امراض شوگر، غدود، اینڈوکرائنالوجسٹ اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتے ہیں۔ ان سے ہم شوگر کے متعلق مفید معلومات حاصل کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، شوگر کی بیماری کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں اور کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں جی، شوگر اگر ہم اس کو جو ہے نا ایک عام آدمی کی زبان میں کہیں تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ شوگر کی بڑھوتری کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں لائیں اور میڈیکل ٹرمینالوجی کے بارے میں جو ہے نا اسی طریقے سے اس کو ہم اگر تشریحاً کرنا چاہیں تو شوگر کی بیماری بیسیکلی بدن میں شوگر کی بڑھوتری کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں اس کے کمپلیکیشنز ہو جاتے ہیں، اور وہ کمپلیکیشنز جو ہے نا آنکھوں کی صورت میں، دل کی صورت میں، شریانوں کی صورت میں، پاؤں کی صورت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جنرل بیماری ہے جو کہ آج کل ہمارے جو ہے نا ہمارا ملک ہے وہ اس سے سفر ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے نا بہت سارے جو ہے نا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر جو ہے نارمل اس کو خاموش قاتل بیماری بھی کہا جاتا ہے، یہ کن وجوہات کی بنا پہ لگتی ہیں؟ جی دیکھیں، خاموش پوائزن تو اب یہ نہیں رہا، یہ تو ابھی جو ہے نا منہ چھڑ کے اور جو ہے نا بالکل ایک وہ تیز والی جو ہے نا سسٹم آ گیا ہے، یہ ابھی منہ چھڑ کے بولتی ہے، یہ خاموش نہیں رہی ہے، اور یہ ابھی جو ہے نا ہمارے یوتھ کو بھی جو ہے نا لگنی شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ کا سوال یہ تھا کہ کون سی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تو وجوہات اس کی پے در پہ جو ہماری جس کو ہم انگریزی میں میٹابولک سسٹم کہتے ہیں، یا جو ہے نا اردو میں جو ہے نا ہم اس کو یہ کہیں کہ آپ کے بدن کی جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے وہ ورک اپ کرتا ہے، اس کی ایک بیماری ہے جس میں شوگر بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اس کو بڑھاتی ہیں، تو اس میں جو ہے نا ہماری خوراک اور ہماری انوائرمنٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ کی چینج کو جو ہے نا یہ بیماری ہم خود لائے ہیں اپنے پاس، اور اس میں زیادہ تر جو ہے نا ہمارا خوراک کی جو ہے نا جو طریقہ کار ہے لینے کا، اور ہم جو خوراک لیتے ہیں اور جو ہم نے لائف سٹائل بنایا ہوا ہے، زیادہ تر اسی کا جو ہے نا اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا کنٹریبیوشن ہے۔ تیسری چیز جو ہے نا اس میں جو امپورٹنٹ وہ ہے کہ ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا وہ پہلا جو سسٹم تھا جس میں ہم تقریباً کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے نا ہم ایکسرسائز کر لیتے تھے، وہ ایکسرسائز کا جو ہے نا دورانیہ ہمارا بہت ہی جو ہے نا کم ہو گیا ہے۔ تو اب ہماری لائف جو ہے نا وہ ساری کی ساری ٹیبل میں، کرسی میں، زیادہ تر ٹی وی کے سامنے گزرتی ہے، بلکہ ابھی ہماری جتنی بھی جابز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا یہیں سے جو ہے نا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ہی سودے بھی ہو رہے ہیں، شاپنگ بھی انٹرنیٹ پر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہماری بیسیکلی اس بیماری کی جو ہے نا وجوہات بن رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شوگر کی نارمل مقدار کتنی ہوتی ہے، کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جب ہم شوگر کی ڈائگنوسس کرتے ہیں یا ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کو شوگر کی بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو اس میں ہم ایک کٹ آف ویلیو رکھتے ہیں، اور وہ کٹ آف ویلیو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کا شوگر جو ہے نا آپ رینڈملی، یعنی کہیں بھی آپ آ جائیں، آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے یا نہیں کھایا ہوا ہے، یا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد ہم آپ کا ایک شوگر چیک کر لیتے ہیں اور وہ 200 سے ابو ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو شوگر ہو چکی ہے، یہ بندہ جو ہے نا شوگر سے اس کا سامنا ہو چکا ہے اور یہ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اور یہی چیز ہم ذرا آگے جو ہے نا جب نہار منہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا ویلیو ہمارے لیے جو کٹ آف ویلیو رکھا گیا ہے وہ 120 تک رکھا گیا ہے ملی گرام پر ڈیسی لیٹر۔ جب شوگر کی تعداد اتنی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو جو ہے نا شوگر لاحق ہو چکی ہے۔ تو لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم پیشنٹ کی جنرل جو علامات ہیں، جو سمٹمز ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا ہسٹری بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس کی فیملی میں ہسٹری ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب مرغن کھانے یا پراٹھے کھانے سے بھی جو ہے کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ کثرت استعمال سے بھی جو ہے وہ شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، شوگر کی بیماری لگی ہمیں جو ہے نا خوراکوں کی وجہ سے ہے، یہ انوائرمنٹل ہماری ڈیزیز، اور انوائرمنٹ میں ہماری خوراک بھی آتی ہے، انوائرمنٹ میں ہماری جو ہے نا
ورزشیں بھی آتی ہے، انوائرمنٹ میں ہماری اپروچ بھی ہے، کس طرح ہم زندگی کو گزارتے ہیں، کتنے سٹریسز ہم لیتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک میٹابولک ڈیزیز ہے اور یہ یوزلی جو ہے نا زیادہ تر کنٹریبیوشن اس کا 70 to 80% میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانوں کی وجہ سے ہے. جو ہم نے آج کل جو ہم نے ایک اگر ہم کہیں کہ سوسائٹی نے ایک ہی طرف جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کولر ڈرنکس کو پینی ہے تو ساری سوسائٹی کولر ڈرنکس پر ہی لگی ہوئی. چاہے آپ دوستوں کی محفل میں جائیں، چاہے آپ بڑے جو ہے نا ریسٹورانٹ میں جائیں، آپ چاہے شادی کے گیدرنگز میں جائیں، چاہے آپ جو ہے نا ایون میلاد اور اس طرح کی جو ہے نا اس میں بھی جو ہے نا کولر ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے. تو یہ ایک ٹینڈنسی ظاہر کرتی ہے. مٹھائی ہر ایک جو ہے نا خوشی اور غم کے اس میں جو ہے نا آپ کو مٹھائی یا میٹھا چیز ہی کھلائی جاتی ہے. اور اسی طرح جو ہے نا ہم نے آٹے کو جو ہے نا یہ خاص کر جو فائن آٹا ہے اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ جو ہے نا کھانا شروع کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کاربوہائیڈریٹ ہے اور یہ کاربوہائیڈریٹ یا یہ آخر میں گلوکوز ہی کی صورت میں جو ہے نا بدن میں بڑھ جاتی ہے. تو یہی جو ہے نا اس کو کاز کراتی ہے اور یہی جو ہے نا بڑی سبب بنتی ہے. پھر اس پر جو ہے نا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کتنا ورزش کرتے ہیں، آپ کی باڈی اس کو کتنا یوٹیلائز کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کو ضرورت بہت کم ہوتی ہے، آپ کھا بہت زیادہ لیتے ہیں. تو پھر آپ کی باڈی اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہی تھی اور وہ پھر وہی شوگر جو باڈی میں زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کے لبے کو جو ہے نا متاثر کرتا ہے. اس سے انسولین زیادہ نکلتی ہے اور وہ انسولین جب زیادہ نکلتی ہے تو اس کی جو ہے نا فیٹیگ شروع ہو جاتی ہے ایک قسم کی، اور وہ آخر میں جو ہے نا بہت ہی اس میں جو ہے نا وہ کیپیسٹی کم رہ جاتی ہے. شوگر کا جو مریض ہے وہ کیسے نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کے لیے کیا اس کو کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی کو نارمل لائف میں لانے کے لیے؟ دیکھیے شوگر کے مریض جس طرح عام لوگ ہیں اسی طرح نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ہماری پیٹرن آئی ہوئی ہے خوراک کھانے کی، وہ پیٹرن چینج کرنا پڑے گا. وہ والی پیٹرن نہیں استعمال کری جو عام معاشرہ استعمال کر رہا ہے. ایسا جو ہے نا خوراک وہ جو ہے نا اپنے لیے مینیو میں بنائیں گے. ہم ان کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ جو ہے نا آپ کی ریسٹرکشنز ہے، یہ آپ کی باؤنڈریز ہے کہ ادھر سے بڑھیں گی تو آپ کی شوگر جو ہے نا بڑھے گی. اور سب سے پہلا علاج ہی جو ہے نا شوگر کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا پرہیز کرنا شروع، اور وہ چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کریں جو آپ کے لیے خطرناک ہے. ہماری خوراک میں جو ہے نا مٹھائی یا مٹھاس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی، برمار زیادہ ہو گئی. اس کو کم کرنا ہے. ہم نے اپنی لائف میں جو ہے نا جو ریفائنڈ فوڈ کھا رہے ہیں یا جو ہے نا ہم ہائیبریڈ جو فوڈ کھا رہے ہیں ان کو ہم نے آرگینک لیول پر لانا ہے. اور ایسی جو ہے نا خوراکیں ہم نے انٹروڈیوس کرنی ہے جو پہلے ہمارے جو ہے نا پرک کھاتے تھے. یعنی کون سی جو ہے نا وہ کھاتے تھے، وہ کوشش کرتے کہ ہمارے جتنا بھی آٹے والا سسٹم تھا یا جو ہم یہ کاربوہائیڈریٹ تھے نشاستہ لیتے تھے تو اس میں جو ہے نا ہماری یہ ہوتی تھی کہ پہلے ہم گندم اور مکئی والی جو آٹے ہوتے تھے ہم ان کو استعمال کرتے تھے اور اس میں جو ہے نا فائبر بہت زیادہ ہوتا تھا. تو ہماری اگر 1980s کی طرف آپ جائیں تو آپ کو یعنی آپ کے علاقے میں بھی کبھی کوئی شوگر پہچاننے والا بھی نہیں ملے گا کہ کہیں بھی اس کو جو ہے نا شوگر ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا. تو دس از واٹ کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی عادتیں چینج کرنی ہے. ہم نے اپنی جو ہے نا مٹھاس کے خوراک کو جو ہے نا ہم نے بہت ہی جو ہے نا لمیٹڈ کرنا ہے. بلکہ شوگر کے مریض کے لیے یہ مٹھاس جو ہے نا آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. اس کو دوسرے طریقے مٹھاس کے جو ہے نا ڈھونڈنے پڑیں گے اور وہ ہم ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا آپ نے دوسرے طریقے استعمال کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی شارٹ کمرشل بریک. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب سے شوگر سے متعلق بڑی زبردست بات چیت جاری ہے. ڈاکٹر صاحب پرہیز ہمیں کس عمر سے کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس خطرناک مرض سے ہمیں پرہیز کس عمر سے شروع کر لینا چاہیے؟ میرے خیال میں بچپن ہی سے جو ہے نا ساری چیزیں جو ہے نا سمجھ لینی چاہیے. ابھی میرا ایک پروگرام ہے اور اس میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو ہے نا اسکول کو ٹارگٹ کروں، اسکول کے بچوں کو، کہ ان کو میں ڈائبٹیز کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھاؤں اور ان کو جو ہے نا مفید مشورے مل جائیں کہ وہ پہلے سے جان لے کہ کون سی جو ہے نا غذائیں وہ ان کے لیے بہترین ہے. اور پھر انہی بیسز کو لے کر ہم جو ہے نا گورنمنٹ سے وہ کریں کہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے. تو اس میں ہم نے جو ہے نا جو ذہن میں ہماری وہ رکھی ہے وہ اس قسم کی خوراکیں ہیں جس میں مٹھاس بہت کم ہو. یعنی ہمیں جو ہے نا کولر ڈرنکس وغیرہ سے بہت دور رہنا چاہیے. ابھی جو ریفائنڈ ہمارے پاس آٹا آ رہا ہے اس سے ہمیں بہت دور ہونا چاہیے. یہ آپ کو جو ہے نا
اندر سے تکلیف دیتی ہیں، یہ آپ کی میٹابولکس کو جو ہے نا خراب کرتی ہیں. یہ میٹابولکس آخر میں بن جا کر جب خراب ہوتی رہتی ہیں، بدن ان کے ساتھ ایک قسم کی جو ہے نا اسٹیبلائزیشن کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اسٹیبلائزیشن آخر میں خراب ہو جاتی ہے، وہ بفرنگ خراب ہو جاتی ہے اور آخر میں جو ہے نا شوگر ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا مٹاس اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کو اس کو بہت، یا اس کو آپ نے چینج کرنا ہے کسی اور خوراک میں، کہ اس میں اس طریقے سے جو ہے نا مٹاس نہ ہو جو کہ ہمارے ابھی جو ہماری چل رہی ہے. تو میرے خیال میں جو ہے نا مٹاس اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں نا وہ بہت کم کرنی چاہیے. مرغن غذائیں اس وقت خطرناک ہو جاتی ہیں جب آپ کا مٹاس جو ہے نا آپ کی بدن میں گلوکوز کی کوانٹٹی جب زیادہ ہوتی ہے، تو وہ مرغن غذا جو ہے نا آپ کے بدن میں اسی طرح سٹور ہوتی ہے جس طرح اور چیزیں سٹور ہو جاتی ہیں. تو جب آپ کا گلوکوز کم رہے گا، آپ کی ایکسرسائز زیادہ رہے گی، تو یہی جو ہے نا مرغن جو ہے وہ آپ کو طاقت کے طور پر جو ہے نا واپس آتی ہے، اور یہ طاقت کے طور پر ہی جو ہے نا پھر استعمال ہوتی ہے. تو آپ جتنا جو ہے نا اپنی گلوکوز کی کوانٹٹی کو کم رکھیں گے، مٹاس والی چیزوں کو کم رکھیں گے، اتنی آپ مرغن غذائیں کھائیں، نو پرابلم. آپ جو ہے نا گوشت کھائیں، نو پرابلم. شوگر کی بیماری کے دوران ڈاکٹر صاحب اگر زخم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کچھ ڈائبیٹکس کنٹرول ہوتے ہیں، اس میں زخم بہت جلدی جو ہے نا آپ ہی وہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ جو ان کنٹرول ڈائبیٹکس ہوتے ہیں، یا جس میں جو ہے نا ہم نروس کی جن میں تکلیفیں ہو جاتی ہیں، اور جن میں جو ہے نا یہ رگوں کی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، تو اگر وہ چیزیں ہیں تو پھر تو مسئلہ ان کے لیے بہت بڑھ جاتا ہے، اور ان کو چاہیے کہ جلدی جا کر اپنے معالج جو کہ شوگر کا اسپیشلسٹ ہو اس سے ملنا چاہیے، اور ان کو جو ہے نا اپنے زخم کے بارے میں بتائیں تاکہ پہلے ہی سے جو ہے نا اس کا تدارک ہو سکے. اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو بہت سارے مسئلے اس میں جو ہے نا ہم ایمپیوٹیشنز آتی ہیں، اس میں جو ہے نا گینگرین اس میں داخلہ آتا ہے، اس میں بخار کی بہت ساری تکالیف آ جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہے، اور ہم نے اس کو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو ہے نا پھر کٹوتی تک بات آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب شوگر سے کون کون سے اعضاء ہیں جو متاثر زیادہ ہوتے ہیں یا جن کو متاثر ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ شوگر بذات خود اتنی پرابلم یہ جو ہے نا کمپلیکیشنز کے ساتھ آتی ہیں، اور وہ کمپلیکیشنز جو ہے نا وہ آنکھوں سے ہو کر جہاں پر بھی جو ہے نا رگ گیا ہے وہاں پر شوگر کی جو ہے نا تباہ کاری جاتی ہے، کیونکہ شوگر کی بیماری جو ہے نا وہ رگوں کی بیماری ہے، اور اگر وہ رگ آنکھوں میں جو ہے نا ہے تو اس کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے. اگر وہی رگ جو ہے نا گردے میں گیا ہوا ہے تو وہ گردے کی بیماری بناتا ہے. اگر وہی رگ جو ہے نا اوپر دماغ میں گیا ہے تو فالج کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اگر وہی رگ جو ہے نا دل کو گیا ہے تو اس میں دل کی بیماری ہو جاتی ہے. اور یہی رگ اگر پاؤں میں جو ہے نا کچھ مسئلہ ہو گیا ہے شوگر کی وجہ سے تو پاؤں کی جو ہے نا کٹوتی یا زخم کی بات آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں مختلف طریقے سے جو ہے نا آ جاتی ہے، اور یہ ساری اعضاء اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، اور یہی اس کی ساری تباہ کاریاں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا شوگر کی بیماری جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے؟ دیکھیں جی، شوگر کی بیماریوں میں یا شوگر کی بیماری یا دل کی جو بیماریاں ہیں جو اس میں شوگر بالکل 50% سے لے کر 60% تک جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شوگر جو ہے نا وہ رگوں کی بیماری ہے، اور رگ جب انوالو ہو جاتے ہیں تو اگر وہ دل میں بھی انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی بھی جو ہے نا کسی بھی جو ہے نا CCU میں جائیں جہاں پر ہارٹ اٹیک کے علاج ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو 60% مریض جو ہے نا وہ شوگر والے ہی ملتے ہیں. تو شوگر جو ہے نا ایک مین وجہ ہے ہارٹ اٹیک کا. اور بلکہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شوگر کی اسپیشلٹی ہے اور جو دل والی اسپیشلٹی ہے یا کارڈیک اسپیشلٹی، ان کو جو ہے نا آپس میں مدغن کر دیا جائے اور اس سے ایک ہی جو ہے نا کارڈیو میٹابولک اسپیشلٹی بنا لی جائے. تو اس پر بھی جو ہے نا غور ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے نا اندازہ لگ جانا چاہیے کہ شوگر جو ہے نا وہ دل کی بیماریوں کا سب سے بڑی جو ہے نا سبب بن سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ اس سوال کا جواب ہر شوگر کا مریض جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ رمضان میں وہ روزہ کیسے رکھے؟ اچھا جی، دیکھیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ اس میں وعدہ کرتا ہے کہ میں اس میں برکتیں نازل کرتا ہوں، میں اس میں ثوابیں جو ہے نازل کرتا ہوں، میں گناہیں معاف کر دیتا ہوں. اور اسی طرح یہ ہمارے بدن کے لیے جو ہے نا ایک صفائی کا جو ہے نا ذریعہ بھی ہے.
شوگر کے مریض چونکہ ان کی میٹابولکس، ان کی خوراک، ان کی دوائیوں کی وجہ سے جو ہے نا کچھ مریضوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، تو اس میں جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب روزے نزدیک آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ٹی وی پر، ہم میڈیا پر، ہم پمفلنٹس پر، ان ساری چیزوں پر ہم جاتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اب میرا کام یہ ہے چونکہ میں جو ہے نا تدریسی عمل کا حصہ ہوں، میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ڈاکٹروں کو سکھاتا ہوں کہ آپ نے مریضوں کو کس طرح بتانا ہے، تو ہم سیشن کرتے ہیں ایز اے، آپ مطلب دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے کہ آپ مسیحوں کے مسیحا ہیں، تو ہم ان کو مسیحا تو بس اللہ جو ہے نا ہمیں اس کا صلہ دے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں کو سکھائیں کہ کس طرح وہ اپنے جو خاص کر اس میں جی پیز ہوتے ہیں، اس میں جنرل میڈیسن کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایون سرجری کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی کس طرح جو ہے نا ابھی رمضان آ رہا ہے، اپنے مریضوں کو کس طرح بتانا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو سیف رکھ سکیں اور اچھی طریقے سے روزہ رکھ سکیں، یا اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو کس طرح آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ روزہ نہ رکھیں، اور یہ جو ہے نا ٹائم لیپس جو ہے نا پھر اور طریقے سے اس کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کر دیا جا سکتا ہے، یا جو ہے نا بتا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، قرآن کریم میں آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے نا آپ پر زیادتی نہیں کرتے، اور اس میں جو ہے نا ریلیکسیشن دی گئی ہوئی ہے کہ کس کس بندے کو جو ہے نا روزہ معاف ہے، تو اس میں شوگر کے مریض بھی بالکل آتے ہیں، اس میں شوگر کے مریضوں کو ہم کل عام جو ہے نا ہم نے اس پر فتویٰ لیا ہوا ہے جی، اور شوگر کے مریضوں کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ 85% ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ہم کہہ دیتے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا 85% وہ روزہ رکھتے ہیں، ڈائبیٹک پیشنٹ، بالکل، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں وہ روزہ رکھیں گے، آپ ان کو بتائیں کہ نہیں رکھے وہ پھر بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ جو ہے نا ان کا اٹیچمنٹ ہے، مذہبی جو ہے نا ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اس کی سیویرٹی کو کم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ ڈاکٹر صاحب سے بڑی زبردست گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے۔ بریک سے پہلے ہم شوگر سے متعلق ڈاکٹر صاحب سے بڑی مفید معلومات لے رہے تھے، گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کہا جاتا ہے کہ شوگر کا مرض موروثی مرض ہے؟ یہ موروثیت سے زیادہ جو ہے نا انوائرمنٹل ڈیزیز ہے۔ سویڈن میں ہماری کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں جو ہے نا سارے جو ہے نا یہ جینیٹک میپنگ وہ دکھا رہے تھے اور دکھا رہے تھے کہ یہ اس طرح جینیٹکس یہ ہے جینیٹکس، لیکن میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بھائی جناب آپ تو کہتے ہیں کہ یہ اتنا جینیٹک پرابلم ہے یا اتنا وہ ہے، آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے فیملی میں جو ہے نا کبھی ڈائبٹیز کا کانسیپٹ ہی نہیں رہا ہے، پر کے مجھے 300 سال تک اپنی جو ہے نا فیملی کی وہ معلوم ہے، اس میں کبھی کوئی ڈائبیٹک گزرا ہی نہیں ہے، لیکن ابھی میں اپنے جو ہے نا خاندان کی بات بتاؤں تو اس میں جو ہے نا 5-6 ڈائبیٹکس ہو گئے ہیں۔ ہماری جو ہے نا موروثیت کی بیماری نہیں ہے، اس کا ایلیمنٹ موروثیت میں ہے کیونکہ جینز ہے، پڑا ہوا ہے، وہ جینز جب انوائرمنٹ اس کو مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے بیسیکلی انوائرمنٹ کی بیماری، اور اس کو جو ہے نا انوائرمنٹ ہی کے طور پر جو ہے نا ٹریٹ کرنا چاہیے۔ آپ 1980s کو جو ہے نا اگر آپ چلے جائیں بیک، تو آپ کو اپنے ارد گرد کہیں کوئی ڈائبیٹک نہیں مل رہا ہے، آپ کو جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ہاسپٹل میں بھی اتنا جو ہے نا ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں مل رہا ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان میں آپ پیچھے جا کر جو ہے نا دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو کوئی ڈائبیٹک نہیں مل رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا پھر آپ آگے آتے جائیں، 1990s میں جو ہے نا شوگر کے مریض آنے شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ ہونے شروع، 1996 97 98 میں جو ہے نا ڈائبٹیز کی جو ہے نا الگ اسپیشلٹی آہستہ آہستہ بننی شروع ہو جاتی، پھر 2020 تک جو ہے نا ڈائبٹیز کی اسپیشلٹی جو ہے نا وہ مستند ہو جاتی ہے، اور آپ کے ڈائبیٹک 33 ملین تک جو ہے نا پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ موروثیت ہے؟ میرے خیال میں یہ تو موروثیت سے زیادہ جو ہے نا انوائرمنٹل ہے، جو ہم نے ارد گرد اپنے ساتھ یہ 40 سال میں کیا، ہم ہر جگہ ڈائبیٹکس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو 40 سال میں یا 30 سال میں جو ہمارا انوائرمنٹ چینج ہوا ہے، اس نے ہماری جو ہے نا یہ جو میٹابولک کرائسس پیدا کیے ہیں، تو یہ اسی کا جو ہے نا وہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ ہم نے جو کچھ کھایا ہے، ہم نے جس طریقے سے اس کو جو ہے نا اپنے جو ڈیلی لائف ہے اس میں جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں ڈائبٹیز ورثے میں نہیں ملی، ہم نے ڈائبٹیز کو خود اپنے اندر ڈالا ہے، تو یہ موروثیت سے زیادہ جو ہے نا ایک انوائرمنٹل ڈیزیز ہے۔
تو اس چیز سے جو ہے نا یہ کنفرم ہو جاتا ہے، یہ جو تھاٹ ہے اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ زیادہ موروثیت کے بجائے انوائرمنٹل ڈیزیز ہے، اور اس کو ہم کو ٹریٹ بھی جو ہے نا یا اس کا علاج بھی ہمیں انوائرمنٹ کے تھرو ہی کرنا ہے، چاہے وہ کسی طریقے سے کریں، اس کے لیے جو ہے نا طریقہ ہے۔ جس طریقے سے ہم نے اس کو آ کر اپنی جو ہے نا لائف میں شامل کر دیا، اسی طریقے سے ہم ابھی جو ہماری نیکسٹ جنریشن آ رہی ہے اس کو ہم نے پیچھے جو ہے نا دھکیلنا ہے اس بیماری کو، تاکہ ان کو نہ لگے اور ان کو یہ تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم اپنے گورنمنٹ کے جو خزانہ ہے اس پر اس بیماری کا بوجھ نہ ڈالیں۔ دیکھیں اس کی بات تھوڑی بہت طویل ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ بیماری جو ہے نا ابھی 30 سال سے لے کر جو ہے نا 40 سال 45 سال کے لوگوں کو جو ہے نا لگنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو یہی لوگ ہیں کہ جو انوائرمنٹ کو یا یہ جو معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا یا تو خاندان کو وہ سپورٹ کر رہے ہوں گے، دوسری طرف وہ سوسائٹی میں جو ہے نا ایک اہم رول پلے کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہوگا، چاہے وہ انجینئر ہوگا، چاہے وہ میکینک ہوگا، چاہے بزنس مین ہوگا، لیکن کسی بھی جو ہے نا ایک شعبے سے منسلک ہو اور وہ معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا۔ اور اسی طرح جو ہے نا یہ بندہ اگر اپنے معاشرے کو جو ہے نا معاشی لحاظ سے بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہو تو وہ ملک کے لیے ٹیکس جنریٹ کر رہا ہوگا، وہ ملک کے لیے جو ہے نا کوئی چیز بنا رہا ہوگا جو آگے جا کر اس کی اکانومی مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر ہم اس کو دیکھ لیں، اس بندے کو جو ہے نا یہ بیماری لگی ہوئی ہے، وہ صبح جو ہے نا بھائی جناب 2-3 دفعہ رات کے لیے وہ اٹھتا ہے اور رات کو اس کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے اور 2-3 دفعہ اس کے لیے اٹھا ہے، صبح اس کی کنڈیشن آفس میں کیا ہوگی، ورک پلیس پر کیا ہوگی۔ تو دیکھیں یہ ساری کی ساری جو ہے نا ایک ڈسٹربنگ جو ہے نا سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس بیماری کی جو ہے نا کاسٹ کو لیتے ہیں، یہ کاسٹ ابھی جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس میں لوگوں کے لیے تکالیف ہوتی ہیں، کیونکہ ابھی اس کی جو ہے نا اگر میں ایک پیشنٹ کی دوائیوں کی جو ہے نا اسٹیمیٹ لگاؤں تو وہ 1000 2000 4000 5000 سے تو کم ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری ہمیں ہر طریقے سے جو ہے نا افیکٹ کر رہی ہے۔ پھر اگر کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں، فار سپوز ایک 45 ایج ایئر میں جو ہے نا ایک بندہ ہے، اس کو ڈائبٹیز اور اس کی آنکھیں جو ہے نا وہ اندھی ہو گئی، تو آپ نے تو ایک مضبوط گھر کا خاندان لاسٹ کر دیا، آپ نے ایک مضبوط جو ہے نا معاشرے کا فرد لاس کر دیا، ایک ٹیکنیشین کو جو ہے نا آپ نے لاس کر دیا، ایک کنٹریبیوٹر ان دی فارم آف معاشی جو ہے نا ملک کو کر رہا تھا اس کو لاس کر دیا۔ تو یہ ساری لاسز آ رہی ہیں ہمیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا بہت بھرپور طریقے سے کوشش کرنی ہوگی کہ اس بیماری کو جو ہے نا ہم انوائرمنٹ کی ہی طریقے سے ڈیل کریں، اور انوائرمنٹ کے تھرو ہی ہم اس کو جو ہے نا پش بیک کریں، اور اس کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حمل کے دوران اگر ڈاکٹر صاحب شوگر ہو جائے تو کیا یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ جس طرح جو ہے نا شوگر کی بڑھوتری آ رہی ہے، شوگر کا جو ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے، بیماری زیادہ ہو رہی ہے، اسی طرح پریگننسی میں بھی ابھی ہمیں جو ہے نا شوگر کی بیماری مل رہی ہے، اور یہ ایک ٹائپ ہے، ایک قسم ہے شوگر کا جس کو ہم جسٹیشنل، انگریزی میں اس کو جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، اور ہم اس کو حمل کا شوگر بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا تو یہ جو ہے نا اگر کسی کو آلریڈی شوگر ہے اور اس کا جو ہے نا حمل ہو گیا تو اس میں بھی کافی تکالیف ہے، بچے کے لیے بھی ہے اور ماں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے، کیونکہ ان کے شوگر کنٹرول کرنا، پھر ابسٹیٹیکل کم یا جو ہے نا زچہ بچہ کی جو تکالیف ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ہمارا ایک یہ وہ عنصر ہے۔ دوسرا یہ کہ دوران حمل عورت کو جو ہے نا شوگر، ماں کو شوگر ہو جاتی ہے، اس کو ہم جسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں، تو اس کو بھی اسی دوران ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم نہیں ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے نا پھر یہ ہوتا ہے کہ زچہ بچہ دونوں کو جو ہے نا پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ابھی ایک کنٹریبیوٹری اور ایک بہت ہی جو ہے نا ایک خطرناک سچویشن پیدا کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے اگر جو ہے نا بچوں کو تکلیف ہو جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا پھر لانگ رن میں ڈائبیٹکس ہو جاتی ہیں، ماں بھی جو ہے نا اگر طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی شوگرز کو کنٹرول نہیں تو وہی ماں جو ہے نا پھر ڈائبٹیز میں چلی جاتی ہے بہت ینگ ایج میں، اور پھر اس کی پیدائش کی کیپیسٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ پہلے دیکھیں آپ 10 12 بچے پیدا کرتی تھی ایک ماں، ابھی وہی ماں جو ہے نا 2 بچوں کو بھی نہیں پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا قوم کی جو پیدائش کا جو ہے نا تناسب ہے اس کو بھی کم کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک وہ ہے، اور حمل کے دوران جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا یہ ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، اور یہ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب
کہ یہ بیماری جو ہے کن لوگوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے, کن لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ آج کل جو پوری دنیا اس مہلک بیماری سے ان کا سامنا ہے, تو یہ بتایا جاتا ہے کہ 2019 میں آلموسٹ 480 ملین لوگ اس بیماری کے ساتھ جو ہے نا ان کا سامنا تھا, اور ابھی کہتے ہیں کہ 2030 تک یہ بیماری جو ہے نا 568 ملین لوگوں تک جو ہے نا مزید بڑھ جائے گی, اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ مہلک بیماری ہو جائے گی. پاکستان میں جو تناسب ابھی چل رہا ہے, اس میں جو ابھی ہم نے سروے کیا تھا, جس کا میں بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا, تو اس میں ہم نے جو شماریات کاؤنٹ کی ہیں وہ ہے 33 ملین لوگ جو ہے نا اس بیماری سے جو ہے نا ابھی تک مبتلا ہیں, اور یہ بڑھ رہی ہے. اس میں جی دیکھیں, پاکستان جو ہے نا 2-3 سال پہلے جو ہے نا 7ویں نمبر پر تھا اس بیماری میں, ذیابطیس یا شوگر کی بیماری میں آلموسٹ 7ویں نمبر پر تھا. لیکن ابھی جو ہم نے ریسنٹ سروے کیا ہے اس میں پاکستان ابھی 3رے نمبر پر پہنچ رہا ہے, اور اس بیماری کا یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان میں ہر چوتھا بندہ وہ ذیابطیس یا ڈائیبٹیز کا جو ہے نا شکار ہو چکا ہے. اور ابھی کہا جا رہا ہے, جو ہماری اسٹڈی ہم نے کنکلوڈ کی تھی اس میں یہ ہم نے ایک اور گروپ کی نشاندہی کی تھی جو کہ ابھی ٹرپ ہوں گے ڈائیبٹیز میں یا شوگر کی بیماری جن کو ابھی ہوگی, ان کو ہم پری ڈائیبٹیز کہتے ہیں. ایسے لوگ بھی تقریباً 33 ملین لوگ ہیں جو کہ ابھی ٹرپ ہوں گے 1-2-3 سال میں ڈائیبٹیز میں. تو یہ تناسب جو ہے نا تقریباً 66 ملین بن جائے گا. تو یہ جو ہے نا بہت بڑی جو ہے نا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی بری خبر ہے, اور ابھی پاکستان میں ورلڈ کے تناسب میں 3رے نمبر پر ہے اس بیماری میں. پہلے نمبر پر چائنا ہے, پھر انڈیا ہے, پھر پاکستان ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان ذرا زیادہ ترقی کر لے. آخر میں آپ شوگر کے متعلق لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی, بات بہت کلیئر کٹ ہے. شوگر کی بیماری جان لیوا ہے. شوگر کی بیماری جو ہے نا تکالیف کے ساتھ آپ کو جو ہے نا سامنے کر دیتی ہے, اور اس کا ایک ہی جو ہے نا حل ہے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں. شوگر کی بیماری جن کو ہو جاتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنی شوگر کا جو ہے نا ضرور خیال رکھیں. وہ اپنی انوائرمنٹ کو چینج کرے, اس انوائرمنٹ میں جو ہے نا کھانے پینے کا جو ہے طریقہ کار ہے اس کو چینج کرے. اپنے لائف میں جو ہے نا ورزش کا ایک بنیادی عنصر رکھیں, اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا ٹینشن فری لائف دے دیں. اور وہ ٹینشن فری لائف اس وقت ہی ہوگی جب آپ جو ہے نا کوشش کریں گے کہ میں جو ہے نا اپنے آپ کو ان وری سے وہ کروں, دور کروں, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ بس بیماری ہو گئی ہے تو یہ جو ہے نا اس کا کوئی حل نہیں. اس بیماری کے ساتھ لوگ زندہ بھی ہیں اور لوگ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں, اور لوگوں کا جو ہے نا ٹھیک ٹھاک جو ہے نا اس میں وہ اپنا جاب بھی کر رہے ہیں, اپنی جو ہے نا لائف کو ہر ایک اینگل سے بہت اچھی طریقے سے گزار رہے ہیں. تو چاہیے یہی کہ وہ اپنی انوائرمنٹ کو جو ہے نا ٹھیک کرے اپنے آپ کے لیے. اور میری جو ہے نا درخواست ہوگی, ایک قسم کی میری جو ہے نا ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ آفیشلز کو, جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, جو حکومت سازی کرتے ہیں, جو حکومت میں جو ہے نا ہے, کہ یہ ہم پہ جو ہے نا کرونا سے ایک بہت بڑی جو ہے نا بیماری ہم پہ آئی ہوئی ہے, اور اس کے بہت سارے مظہر اثرات ہے, معاشرے پر بھی ہیں, لوگوں پر بھی ہے, اور ہمارے جو ہے نا ملک کی معیشت پر بھی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا چاہیے کہ بہت ضروری اقدامات لیں. اور ہمیشہ جو ہے نا کہا گیا ہے کہ پریونشن از دی بیٹر دین کیور. تو ہم کو جو ہے نا پریونشن پر جانا چاہیے. کیور تو ہوتے رہیں گے لیکن پریونشن ہی سے جو ہے نا ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ اوور ہیئر. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح مل جل کر آگے جو ہے نا شوگر یا ڈائیبٹیز یا ذیابطیس کا جو ہے نا روک تھام کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, باتیں تو بہت ہیں, اس پہ بہت سارے پروگرامز ہو سکتے ہیں, مگر ٹائم کی شارٹیج ہے, ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے دوستوں گرد و نواح کا سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.